اللہ سے ڈرنے میں کیا کیا آتا؟ نماز اللہ سے ڈرنے میں آتی ہے. اگر تو اللہ سے ڈرے گا فجر میں سوتا رہے گا، ہو ہی نہیں سکتا. یار ڈر اور نیند آ جائے، ارے بھائیو ڈر اور نیند آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے یہ کہا جائے صبح کو آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا تو نیند آ جائے گی پوری رات؟ آ ہی نہیں سکتی، میری گارنٹی ہے. پھانسی پہ چڑھے اور نیند آ جائے. اور یار جہنم کی جو عذاب ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھنے سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، کئی گنا زیادہ سخت. آپ جہنم کے عذاب کے بارے میں کلپنا بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے. آپ اندازہ لگائیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بستی میں بلوا ہوا، ایک جوان لڑکی اپنے گھر سے نکلی بلوے میں، جس کو دنگا کہتے ہیں. اس کو کہیں پناہ گاہ نہ ملی، وہ جا کے ایک مسجد میں اپنے آپ کو چھپا لی. رات کی تنہائی مسجد میں، اور پوری بستی میں دنگا چل رہا تھا. جوان لڑکی تھی، اپنی جوانی کی حفاظت کہاں کرتی؟ مسجد میں جا کے اپنے آپ کو ایک کونے میں بیٹھ گئے. اسی مسجد کا مؤذن رات کو کچھ پڑھ رہا تھا چراغ کی روشنی میں. کیا کر رہا تھا؟ کچھ پڑھ رہا تھا. لوگ ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا. ہم جو آج نوجوان یہ جنریشن ہے، دل میں بہت سے غلط خیال آتے ہیں، اور بہت سے خیالات کو ہم پائے تکمیل تک بھی پہنچا دیتے ہیں. یعنی کبھی نوجوانوں کے دل میں غلط خیال آتے ہیں تو ان غلط خیال کو کبھی کبھی نوجوان عملی جامہ بھی پہنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. مگر غلط خیالات کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ایک بار یہ میرے جملے سن لینا. جب مسجد کے ایک کونے میں وہ لڑکی آ کے بیٹھی، مؤذن کی نگاہ اس لڑکی پہ پڑی. دیکھا جوان لڑکی ہے، سیمی سیمی ہے، اللہ اللہ اپنی کتاب میں کچھ پڑھ رہا تھا، رات کو مطالعہ کر رہا تھا. لڑکی بھی جوان ہے، مسجد کا مؤذن بھی جوان ہے. لوگ ذرا کان کھول کے سنا، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ اللہ. ایک بار نگاہ اٹھی لڑکی کی طرف، اس کی نگاہ پھر نیچے کو جھک گئی. اب مؤذن کی نگاہ جھکی ہے، لڑکی ڈری ڈری سہمی سہمی ہے، کبھی مؤذن کو دیکھتی ہے، کبھی اپنی تنہائی کو دیکھتی ہے. سوچنے لگی اللہ یہ بھی نوجوان ہے، میں بھی نوجوان تنہا ہوں، اکیلی ہوں، کہیں میری عزت پہ حملہ نہ ہو جائے. اے لوگوں، جہاں پر ایک جوان لڑکا اور دوسری جوان لڑکی ہو، ایک شیطان ضرور ہوتا ہے جو دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. مؤذن بار بار جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ کی لو میں اپنی انگلی کو جلاتا، جب انگلی جلتی تو ہٹا لیتا، تھوڑی دیر کے بعد یہی عمل پھر کرتا. اس چراغ کی لو میں اپنی انگلی کو ڈالتا، پھر پیچھے کر لیتا، اس چراغ کی لو میں اپنی انگلی کو ڈالتا، پھر پیچھے کر لیتا. یہ عمل مؤذن کا پوری رات جاری رہا. وہ جوان لڑکی اس مؤذن کو دیکھتی رہی کہ یہ اپنی انگلی کبھی چراغ کی لو میں کرتا ہے، چراغ کی جلتی ہوئی آگ میں اپنی انگلی کو جلاتا ہے، کبھی پیچھے کرتا ہے. یہ عمل پوری رات کرتا رہا. فجر کا وقت ہو گیا. جب لڑکی نے دیکھا کہ لوگ نماز کے لیے اٹھنے لگے، اب نمازی مسجد میں آنے والے ہیں، اس کو لگا کہ دنگا شانت ہو گیا ہے. اس نے سوچا چلو اپنی گھر کی راہ لیتے ہیں. مسجد سے نکلنے سے پہلے مؤذن کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ایک بات تو بتا، میں پوری رات دیکھتی رہی کہ تو اپنی انگلی کبھی چراغ کی لو میں کرتا اور کرنے کے بعد کبھی پیچھے کر لیتا، اپنی انگلی کبھی چراغ کی لو میں کرتا اور کرنے کے بعد کبھی پیچھے کر لیتا. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، فری میں تو اپنی انگلی کیوں جلا رہا تھا؟ پوری رات اپنی انگلی کو جلاتا رہا، اپنی انگلی کو تکلیف دیتا رہا. وجہ کیا ہے؟ یہ پکا سنی تھا، یہ سچا مسلمان تھا، اسے کہتے ہیں سنی. مسجد کا مؤذن بولا کہ ہاں ہاں ہاں، جواب سننا چاہتی ہے تو لے جا. جب تم مسجد میں آئی تنہا تھی، سہمی تھی، اکیلی تھی، میرے دل کا شیطان جاگا، میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. موقع اچھا ہے، لڑکی جوان ہے، تنہائی ہے، تو چاہے تو اپنے نفس کی خواہش پوری کر سکتا ہے، اپنے نفس کی تکمیل کر سکتا ہے. یہ سوچا، بس یہ سوچ کے میں نے چراغ کی لو میں اپنی انگلی کو ڈالا. زنا کی سزا جہنم ہے. پہلے اندازہ تو لگا لے کہ دنیا کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہے. اگر دنیا کی آگ کو برداشت کر لے تو زنا
میں یہی سوچتا رہا اور میں یہ سوچ کے پوری رات اس پر ایک کلام نہیں پڑھ اللہ پوری رات میں اپنی انگلی کو اس آگ میں اس لیے جلاتا رہا تاکہ میرا دل یہ اندر سے جو کہہ رہا تھا زناکار، میں اپنے دل سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی آگ کو تو برداشت کرے گا، جب میری انگلی جلتی نا تو دل سے زنا کا خیال نکل جاتا، پھر میں انگلی ہٹا لیتا، پھر زنا کا خیال آتا۔ لوگوں ہمارا دل میں شیطان بیٹھا ہے، یہ بار بار برائی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ کہنے لگا پھر میں انگلی کرتا، پھر میرے دل سے خیال نکل جاتا اور پھر انگلی ہٹا لیتا، اور جب میرے دل میں زنا کا خیال آتا پھر انگلی میں آگ کی طرف لے جاتا۔ لوگوں جب جب برائی کا خیال آیا کرے اس سے پہلے جہنم کا خیال بھی اپنے دل میں لے آیا کرو، انشاءاللہ کبھی برائی نہیں کرو گے، انشاءاللہ کبھی برائی نہیں کر سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم کا دامن پکڑو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں تقریر شروع کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا انشاءاللہ۔ جہاں میں لانا چاہتا ہوں آپ آئیں گے تو جھومیں گے، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پھر کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، خواجہ پیا کے ساتھ ہو جاؤ، نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر صابر پیا کے ساتھ ہو جاؤ، مگر خدا کا ڈر پہلے دل میں بساؤ، پہلے دل میں بساؤ۔ آیت کا پورا نچوڑ دیکھیے، آیت کا جو ہے مکمل طریقے سے ترجمہ سمجھیے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے خالی زبان سے نہیں ڈریں گے، بہت سے لوگ زبان سے کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، لوگوں یہ زبان کی توبہ توبہ نہیں ہوتی، توبہ کا مقصد ہے کہ جب توبہ کر لیا تو پھر برے کام سے اپنے آپ کو باز رکھے، جب ہم نے توبہ کر لیا تو برا کام کرے ہی نہ، جب ہم نے توبہ کر لیا تو برے کام کے قریب ہی نہ جائے، اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور اگر تو ادھر توبہ کر رہا ادھر برا کام کر رہا تو یہ توبہ توبہ نہیں، اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ توبہ توبہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہوگا۔ اتقوا اللہ، پہلے تقوی کی سواری پہ سوار ہو جاؤ، اور جب تقوی کی سواری پہ سوار ہو جاؤ گے نا تو پھر تمہیں غوث اعظم بھی ملیں گے، غریب نواز بھی ملیں گے، نظام الدین بھی ملیں گے، تمہیں علاء الدین بھی ملیں گے، فرید الدین بھی ملیں گے، بریلی کے احمد رضا خان بھی ملیں گے۔ تقوی کی سواری پہ سوار ہو جاؤ، پہلے تقوی اختیار کر لو۔ اصل میں وجہ کیا ہے، ہمارے اندر تقوی تو ہے نہیں، تقوی نہیں ہے، خالی بزرگوں سے محبت کے دعوے ہیں، لوگوں کو خالی دعوے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، پہلے تقوی کی سواری پہ سوار ہونا پڑا، اس کے بعد میں تقوی کے، جب تم تقوی کی سواری پہ سوار ہو گئے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر بزرگوں سے جو محبت کے دعوے ہیں نا، یہ دعوے پھر تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے تمہیں؟ جنت میں لے جائیں گے۔ پہلے تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی کیا ہے؟ کان کھول کے سنیے، تقوی کیا ہے؟ یعنی آپ کوئی گناہ کریں اور اللہ سے نہ ڈریں تو یہ تقوی نہیں ہے۔ آپ گناہ نہ کریں اس وجہ سے کہ خوف خدا دل میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے گناہ نہ کریں، اسی کا نام تقوی۔ آپ گناہ نہ کریں کس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ جس دن یہ چیز پیدا ہو گئی نا، اس دن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں متقی ہو جاؤ گے۔ حرام نہ کھائیں، اس کا نام تقوی ہے، فاقے سے رہ لیں مگر حرام کا لقمہ نہ کھائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کبھی کبھی کھانا کھاتے اور مصطفیٰ جان رحمت کے کبھی کبھی پیٹ سے پتھر بندے رہتے۔ تقوی سمجھو کیا ہے، کبھی کبھی کھانا کھاتے، کبھی کبھی مصطفیٰ کے پیٹ سے پتھر بندے رہتے۔ صحابہ نے بارہا دیکھا کہ صحابہ کے پیٹ سے ایک پتھر بندہ ہوتا، آمینہ کے لال کے پیٹ سے دو پتھر بندے ہوتے۔ اللہ اللہ کس لیے؟ یار مصطفیٰ چاہتے تو جنت
جنت سے کھانا آ جاتا. حضرت موسیٰ کی قوم اگر کہے تو من و سلوہ جنت سے آ جائے. مجھے بتاؤ آمینہ کا لال پیٹ سے پتھر باندھے. اگر میرا نبی چاہتا تو کیا بھائیو جنت سے کھانا نہیں آ جاتا؟ آ جاتا. جنت سے کھانا نہیں، مصطفیٰ چاہتے تو جنت زمین پہ آ جاتی. حوران جنت مصطفیٰ کے گھر کے کھانے لاتے، لیکن اس کے باوجود آمینہ کے لال پیٹ سے پتھر کیوں باندھے ہیں؟ سنیو، اس کی وجہ سن لو. نبی دیکھ رہے تھے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگوں کو کچھ غربت بھی ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس امیری ہوگی، کئی غربت اپنا ایمان، کئی غربت کی وجہ سے لوگ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اس لیے مصطفیٰ نے پیٹ سے پتھر باندھا. اے میرے امتی والو، اگر کھانا ملے تب بھی شکر ادا کرنا، اور اگر کبھی کھانا نہ ملے تو حرام نہ کھانا. مصطفیٰ کے پیٹ کا پتھر بندھا ہوا دیکھ لینا، حرام نہ کھانا. مصطفیٰ کے پیٹ کا پتھر بندھا ہوا دیکھ لینا. یار اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی پتھر باندھنے. کیوں باندھتے پتھر؟ مجھے بتاؤ. غوث پاک کھانا نہ کھائیں تو اللہ کھلائے کھائیں. وہ قسمیں دے دے کے کھلائے. کہ آمینہ کا لال اگر بھوکا ہو تو رب کھانا نہ کھلائے؟ کھلائے، جنت کو بھیج دے. مگر پیٹ سے پتھر اس لیے باندھ لیا کہ کبھی تمہیں بھی غربت کے دن آ سکتے ہیں. اگر کبھی غربت کے دن تمہیں آ جائیں نا لوگوں، تو پھر اس وقت حرام نہ کھانا، اس وقت جھوٹ بول کر نہ کمانا، اس وقت چوری ڈاکہ کر کے نہ کمانا، اس وقت حرام طریقے سے روزی حاصل نہ کرنا. فاقہ ہی چاہے کر لینا. مصطفیٰ کے وہ دن یاد کر لینا جن دنوں میں مصطفیٰ پیٹ سے پتھر باندھا کرتے تھے. یہ اس کا نام تقویٰ ہے. جس دن حرام کھانا چھوڑ دیا نا ہم نے، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا، اس دن تمہارے بارے کے نیارے ہو جائیں گے. بے شک بے شک. تمہاری اولادیں نیک پیدا نہیں ہوں گی. میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ حرام کمانا اور حرام اپنی اولادوں کو کھلانا چھوڑ دو، تمہاری اولادیں نیک نہیں ہوں گی بلکہ تمہاری اولادیں ولی ہوں گی. یار ولی پیدا کرنے کے لیے زمین پہلے بنائی جاتی ہے. لوگوں، جیسی کھیتی کری جاتی ہے ویسے ہی زمین بنائی جاتی ہے. اگر کھیتی قیمتی کرنا ہو تو زمین کو بہت کمایا جاتا ہے. اولاد میں اگر کوئی ولی پیدا کرنا ہو تو روزی کو حلال کیا جاتا ہے. اگر روزی حلال ہوتی ہے تو اولاد با کمال ہوتی. زمین بنائی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. اور اگر زمین نہ بنے نا تو پھر مزہ نہیں آتا. آپ ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہو مولانا دعا کر دو میرے بچے نیک ہو جائیں، حضرت دعا کر دو میری اولاد مطیع فرما بردار ہو جائے. لوگوں خالی مولانا لوگوں سے دعا کراتے رہو، اپنے بچوں کو حلال نہ کھلاؤ تو خالی دعا بھی کام نہ کرے گی. پہلے اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، بعد میں علماء سے دعا کراؤ، تیری اولاد نیک ہو جائے. میاں ہم نے کھیت میں بویا تو ہے ببول، کہ حضرت دعا کر دو مولانا ساجد سے ہم آم اتر آئے پیڑ پہ. بھائیو ہم نے ببول بویا ہے تو دعا کتنی بھی کرا دو حضرت سے آم نہیں آئے گا، آئے گا کانٹا ہی. میری بات غلط تو نہیں ہے نا بھائیو؟ پلاسٹک کی کرسی بنتی ہے، مشین میں پلاسٹک ڈالا جاتا ہے، نیچے سے پلاسٹک کی کرسی بنتی ہے، اوپر سے پلاسٹک ڈال کے پورے مولوی کی جماعت کو بٹھا دو، حضرت دعا کرو لوہے کی نکلیا، لوہے کی نکلیا. بھائیو نکلے گی لوہے کی؟ ارے بولو نا یار. مسجد کے اماموں کا لگا دو لوہے کی. لوہے کی تو دور کی بات، دیکھ چون کی نہیں نکلے گی. کیوں نکلے گی یار؟ جو ڈالو گے وہی نہ نکلے گا. آپ حرام طریقے سے کماتے ہو، جھوٹ بول کے کماتے ہو، لوگوں کا حق مارتے ہو، لوگوں چال بازی سے کماتے ہو، دلالی سے کماتے ہو، اولاد کو کھلاتے ہو، پھر دعا کراتے مولویوں سے اور کہتے ہو کہ اولاد نیک ہو جائے. نہیں ہوگی. کان کھول کے سن لے، کھلانے کا اثر پڑتا ہے. اگر حلال لقمہ کھلائے گا تو تیری آنے والی نسلیں حلال ہوں گی. حرام لقمہ کھلائے گا تو آنے والی نسلوں پہ اس کا اثر پڑے. کان
کھول کے سنیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی تقریر میں مزہ نہیں آتا، اس لیے مزہ یوں نہیں آتا نا، تقریر جو ہے نا کڑوا نیم ہے. نعت شریف سننے میں بہت مزہ آتا، اس میں تو صرف اچھی اچھی باتیں، کبھی جنت کی باتیں ہیں اور سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے میرے نبی تعریف کے قابل ہیں. یار امتی کو بھی تو تعریف کے قابل بننا چاہیے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بات. ایک بات بتاؤں، بریلی سے کہیں جا رہے سرکار مفتی اعظم ہند کسی پروگرام میں، پان کھانے رکے دکان پر. پان بہت کھاتے تھے سرکار مفتی اعظم، پان کھاتے تھے. پان کھانے رکے، پان بنوانے لگے. پان جانتے ہو نا، آپ تو جانتے ہو کہ خوب کھاتے ہو نا. دکان والے نے پوچھ لیا میاں کہاں کے ہو؟ پوچھ ہی لیتا ہے یار، پان بنوانے اتنی دیر میں بھائیوں. دکان والا پوچھ ہی لیتا میاں کہاں. اچھا سرکار مفتی اعظم کا چہرہ ایسا تھا نا، دیکھو تو آدمی پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. چہرہ ایسا تھا، دیکھو نا تو مجبور ہوتا. میاں کہاں کے ہو؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا بریلی سے ہوں. کیا فرمایا؟ اتنا کہا بریلی سے ہوں. پان والا ابھی پان بنا کے دیا بھی نہیں تھا کہ پان چھوڑ کے چلے گئے. یعنی وہ پان بنا کے دے رہا تھا، پان لینا تھا، اس نے پوچھ لیا کہاں کے ہو؟ کہا بریلی کا. اس کے بعد پان دینے والا تھا. اگر 10 سیکنڈ اور رکتے تو پان بنا کے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. آپ نے پان چھوڑا، آگے بڑھ گئے. مریدوں نے کہا حضور پان رہ گیا. کہا رہنے دے، آگے چل. آگے چل کر مریدوں نے پوچھا حضور اس سے آپ نے پان بنوانے کے لیے روکا تھا اپنے آپ کو، پان بنا ہی چکا تھا کہ بنا بنایا پان چھوڑا ہے؟ بولے تو جانتا نہیں. پول کھلنے والی تھی، اس نے مجھ سے پوچھ لیا میاں کہاں کے ہو؟ میں نے کہہ دیا بریلی کا ہوں. اس کے آگے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ مجھے کہنا پڑ جاتا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا بیٹا، کہ میں اس قابل ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا بنا سکوں. کہاں احمد رضا، کہاں مفتی اعظم فقیر؟ جب تقوی کا یہ عالم ہے تو سردار تاج الشریعہ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. یہ تقوی کا عالم، لیکن ان کی ساری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا بیٹا بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. کہاں احمد رضا کا تقوی؟ کہاں مصطفیٰ رضا خان گناہگار؟ اللہ ذرا غور کیجیے. ہم سرکار کے امتی ہیں تو کم سے کم کچھ تو ہمارے اندر بھی خوبیاں بھائیوں ہونا چاہیے نہیں یار؟ سرکار کا امتی اور حرام کھائے، سرکار کا امتی اور جھوٹ بول کے کمائے. لوگوں آج سب سے پہلا جو ہمارے اندر خرابی کا باعث بن رہا ہے یہ حرام کی روزی بن رہی ہے. کان کھول کے سن لو، جب تک حرام کی روزی سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو گے نہ عبادت میں مزہ آئے گا، نہ تلاوت میں مزہ آئے گا، نہ اولاد نیک پیدا ہوگی. کان کھول کے سن لو، چاہتے ہو عبادت میں مزے آئے، چاہتے ہو زندگی میں سرور آ جائے، چاہتے ہو زندگی میں بہاریں آ جائے، چاہتے ہو گھر میں برکتیں آ جائے، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائے، دل کی بے قراریاں دور ہو جائے، اولاد نیک پیدا ہو، تو پھر حلال روزی کمانا شروع کر دو، زندگی میں بہاریں آ جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. ہم حلال سے نہیں بچتے، حرام سے نہیں بچتے. حرام کو اپنے اندر زندگی میں آتا دیکھتے ہم نہیں بچتے. لوگوں حرام سے بچا کرو. حلال جیسے ہی زندگی میں آگا نا خدا کی قسم پھر زندگی جیتو. مال سے نہیں سکون ملتا یار. ایک بات بتا دوں، آپ کتنے بھی بڑے مالدار ہو جاؤ، کتنے بڑے، سکون ملتا ہے اللہ اگر سکون عطا کرے. سکون اللہ کے دینے سے ملتا ہے، مال سے نہیں ملتا. اگر مال سے سکون ملے نا تو جتنے بھی آج یہ بڑے بڑے پردھان منتری بڑے بڑے عہدوں پہ یہ سکون سر ہیں، مگر یہ سکون نہیں ہے، راتوں رات بھاگتے ہیں. سکون اس کو ملتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے. بھائیو زمین پیدا کی جاتی ہے، جب زمین پیدا ہوتی ہے نا تو پھر اولاد پیدا ہوتی ہے. توجہ کرو، کان کھول کے سنو. عبد القادر ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے، غوث پاک ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے. غوث پاک آج پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ توجہ کیجئے یار. غوث پاک ابو صالح کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے اور کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ ارے یار توجہ کیجئے. عبد القادر وہ ابو صالح کی گود میں ہی کیوں اور کسی گھر کیوں نہیں؟ جواب دے گی ابو صالح کی زندگی. میں نے
میں نے زمین تیار کی تھی عبد القادر کے آنے کے لیے، تب عبد القادر پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں عبد القادر پیدا ہوتے، پہلے زمین تیار کرنا پڑتی ہے، بعد میں عبد القادر پیدا ہوتے ہیں۔ تقوی کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپانا پڑتا ہے، بعد میں عبد القادر پیدا ہوتے ہیں۔ سچائی کے راستے پہ چلانا پڑتا ہے، بعد میں عبد القادر پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا کان کھول کے سن لو، قرآن کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی رسی کو تھامنا پڑتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہے تو عبد القادر پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تب عبد القادر پیدا ہوتا ہے، ایسے نہیں عبد القادر پیدا ہو جاتے یار۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو لیکن آ جائے۔ میرے پیارے اب ذرا کان کھول کر سناؤ، تقریر آگے بڑھاتا اے لوگو، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو فاقے سے رہنا اپنے آپ کو پسند کرے مگر حرام کا لقمہ ہرگز نہ کھائے۔ غوث اعظم کے ابو کا نام ابو صالح ہے، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بار بار کے بہتا ہوا سیب کھا لیا، سنا کہ نہیں سنا؟ وہ واقعہ نہیں بتانا مقصد ہے، وہ تو آپ نے کیا بچوں کو بھی یاد ہوگا، لیکن ایک بات بتاؤں میں زمین کیسے تیار ہوتی ہے۔ شریعت کی روح سے جو سیب آپ نے اٹھا کے کھایا دریا کا، فتویٰ کیا ہے؟ اس سیب پر فتویٰ یہ لگے گا کہ وہ سیب جائز ہے، وہ سیب کھانا کیا ہے؟ جائز۔ فتویٰ میں بتاؤں گا کیوں جائز، اب سن لیجئے، وجہ بھی سنیے گا۔ عبد القادر کے ابا حرام مال نہیں کھائیں گے، سن لیجئے، عبد القادر کا باپ حرام مال نہیں کھائے گا کہ عبد القادر اس گھر میں آئے کہ جس کا باپ حرام مال کھاتا پھرے۔ فتویٰ یہ کہتا ہے ابو صالح نے جو بیٹا سیب کھایا وہ جائز تھا۔ کیسے جائز تھا؟ ایسے جائز تھا کہ کچھ مال وہ ہوتے ہیں مالک کو پہلے یقین ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جس کے ہاتھ لگے اس کا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صابن استعمال کرو، صابن گھستے 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 رگڑتے رگڑتے بعد میں ایک پتلی سی ہلکی سی کرچ رہ جاتی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو پھینک دیتا ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا یار، کام میں نہیں آ رہی ہے۔ اب اسے اگر کوئی بغیر اجازت اٹھا کے استعمال کر لے اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ مالک نے اس کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے یہ سوچ لیا جس کے ہاتھ لگے اسی کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سنیے مسئلہ، چنے لائے آپ، چنے آپ نے پھٹکنے لگے، اس میں 2-3 دانہ ہلکا پھلکا چھلکے میں چلا گیا اور آپ نے چھلکا پھینک دیا، کسی نے اٹھا کے بغیر اجازت وہ چنا کھا لیا تو جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی ملکیت سے اس کو خارج کر دیا چھلکوں کے ساتھ۔ جو سیب دریا میں بہہ کے آ رہا تھا، سیب کے مالک کو پہلے ہی پتا تھا جو باغ کی ٹہنیاں دریا میں جھکی ہے، ان ٹہنیوں سے جو سیب ٹوٹ کے گرے گا دریا میں گرے گا، وہ میرا نہیں ہے، وہ بہہ کے چلا جائے گا، وہ جس کے ہاتھ لگے گا اسی کا ہے۔ ٹہنیاں اس میں تھی نا، اس کو پہلے ہی معلوم تھا کہ جو گرے گا میرا ہے ہی نہیں، اس کو پہلے یقین تھا ہے ہی نہیں میرا، اور وہی سیب اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن فتویٰ تو یہ تھا کہ کھا لیا، لیکن تقویٰ بولا کھا تو لیا، پوچھا بھی ہے، ذرا بولو نا یار سبحان اللہ، تقویٰ بولا کھا تو لیا، کیا پوچھا بھی ہے؟ فتویٰ الگ ہے، اور کبھی کبھی تقویٰ جو ہے نا وہ فتویٰ اجازت دیتا ہے مگر تقویٰ اجازت نہیں دیتا، تقویٰ اجازت نہیں دیتا۔ تقویٰ ایک الگ چیز کا نام ہے، وہ اونچی منزل کا نام ہے۔ اللہ اللہ کھا تو لیا، اندر سے دل بولا ابو صالح ذرا اس سے اجازت لے لیتے۔ سیب کے مالک کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے حضور میں نے آپ کا ایک سیب کھایا، بغیر اجازت کے کھایا، کیا مجھے اس سیب کو معاف کر دیں گے؟ سیب کے مالک نے دیکھا، اللہ اللہ یہ جوانی، یہ عمر اور یہ تقویٰ، یار آج بھی نوجوان ہے، 18-20 سال کی عمر ہے، بال رنگا کے، کان چھدوا کے، پینٹ پھاڑ کے پھر رہا، کہہ رہا مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب تو دیکھوں میں، مولانا سمجھا رہا بھائی ذرا تھوڑا سا یار مومنوں والی صورت بنا، مسلمانوں والی صورت بنا، غوث اعظم والی بنا۔ ابھی کیا کر رہا؟ کہہ رہا مولانا جب کی جب دیکھی جائے گی، سن کے تھوڑی دے جائے، اس وقت تو پھٹا پھر رہا، پھٹا سن کے نہیں دے رہا، لیکن اللہ
اللہ غوث اعظم کے ابو کی شادی بھی نہیں ہوئی، جوان لوگوں یہ مٹی گھر سے تیار کی جاتی ہے، لوگوں یہ زمین گھر سے تیار کی جاتی ہے، جس دن تم گھر میں خود اچھے کام کرو گے تمہاری اولاد اسی راستے پہ چلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ میں تجھے بتا دوں، میں تجھے بتا دوں، ایک بزرگ حبیب اجمی، اللہ اپنے وقت کے ولی کامل ہے، حبیب اجمی بیان کرتے ہیں میری بارگاہ میں ایک دن ایک شخص آیا، ہاتھ جوڑ کے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو ہیں، زارو قطار رو رہا، عرض کر رہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں خالی جھولی لے کے آیا ہوں، میرے لیے ذرا دعا کر دیتے۔ خود سرکار حبیب اجمی فرماتے کیسی دعائیں کرانا چاہتا؟ کہنے لگا حضور میں زمانے کا سب سے بڑا گنہگار آدمی ہوں، اے حضور کوئی گناہ میں نے نہیں چھوڑا جو کرنا لیا تھا۔ بڑے بڑے علماء نے سمجھایا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، بڑے بڑے مفتیان کرام نے سمجھایا مگر ان کی بات کبھی نہیں سمجھاتا تھا، رات نہیں سمجھ آتی تھی۔ رات میں نے کیا ہوا اچانک سے توبہ کر لی، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دو اللہ میری توبہ قبول کر لے، اللہ میری توبہ کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ میں ذرا بتاؤں زمین کیسے تیار کی جاتی ہے، توجہ کرنا، وہ شیخ ابو صالح کا سیب بھی ذہن میں رکھنا، میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو ذہن میں رکھو۔ تمام لوگ جو حاضر ہیں حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ جھوٹا ہے، یہ زمانے کا سب سے بڑا گنہگار ہے، یہ کیسے توبہ کر سکتا؟ بڑے بڑے مفتیوں کو سمجھاتے دیکھا مگر نہیں مانتا تھا، بڑے بڑے علماء کو سمجھاتے دیکھا مگر نہیں مانتا تھا، اب کس مولوی کی بات پہ اس نے توبہ کر لیا؟ حبیب اجمی نے فرمایا تو نے کس مولوی کی بات پہ توبہ کر لیا ذرا بتا؟ عرض کرنے لگا حضور جس نے مجھے توبہ کرایا وہ مولوی نہیں تھا۔ یار تم یہ نہ سوچو کہ یہ مولوی بڑے بڑے کام کریں گے، تم بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہو، متقی تو بن جاؤ، تقوی تو اختیار کرو، غوث کے غلام تو بن جاؤ، خدا کی قسم بڑے کام تم بھی کر سکتے ہو۔ کہا مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، غیر مولوی توبہ کرا کے ہاں حضور، تو کہنے لگا کوئی بزرگ ہوگا دانا بینا ہوگا، کہنے لگا بزرگ بھی نہیں تھا 12 سال کا بچہ ہی تھا وہی توبہ کرا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار ذرا بول دو نا سبحان اللہ۔ لوگ ہنسنے لگے کہنے لگے حضور مذاق کر رہا، مولوی توبہ نہ کرا پایا، مفتی توبہ کرا نہ پایا، بزرگ توبہ نہ کرا پائے، 12 سال کا بچہ جس کی عمر کھیلنے کی وہ توبہ کرا گیا، جھوٹ بولتا۔ کہنے لگا آنکھوں میں آنسو ہیں حضور سچ بات یہی ہے، مولویوں کی بات نے اثر نہ کیا، مفتیوں کی بات نے اثر نہ کیا، رات کیا کروں ایک 12 سال کا بچہ کیا آیا میری زندگی بدل کے چلا گیا۔ 12 سال کا بچہ میری زندگی، کہا 12 سال کا بچہ، کہا حضور ہاں مگر وہ کسی بخاری کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا حضور، وہ کسی شیخ الحدیث کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا حضور، کسی بڑے مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، وہ تربیت کے مدرسے کا طالب علم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی ماں نے کیا اس کی تربیت کی تھی، اس کی گھٹی میں کیا گھول گھول کے غوث پاک کی محبت کو پلایا تھا، سرکار بتا نہیں سکتا کہ بچے نے میری دنیا بدل دی، 12 سال کا بچہ میری زندگی بدل گیا، کیا بتاؤں؟ اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ اس بچے کو دیکھ کر رہا نہ گیا، میں نے توبہ کر لی۔ حبیب اجمی فرماتے بتا تو نے کیسے توبہ کر لی؟ 12 سال کا بچہ توبہ کرا کے، وہ تو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے بچوں کی، بچوں ذرا کان کھول کے سنو۔ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، کل میری بیوی مجھ سے بولی اپنے دوستوں کی دعوت کر رات کو ایک پارٹی رکھنا ہے گھر پہ، اچھے لوگ بھی پارٹی کرتے ہیں برے لوگ بھی پارٹی کرتے ہیں، لوگوں آپ دیکھتے ہو غنڈے موالیوں کی بھی پارٹی ہوتی ہے، شرابیوں کی بھی پارٹی ہوتی ہے، ڈاکوؤں کی بھی پارٹی ہوتی ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی پارٹی ہوتی ہے، یہ جو جلسہ سننے ان کی بھی پارٹی ہے، غوث اعظم کے غلاموں کی پارٹی۔ میری بیوی بولی جتنے لچے لفنگے تیرے دوست ہیں نا سب کی لسٹ بنا اور سب کی آج دعوت کر، گھر پہ ایک بڑی پارٹی ہوگی۔ کہنے لگا میں نے سب کی دعوت کر دی اور ایک پارٹی گھر پہ رکھ لی شام کو، میری